دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر کی انگلش بک سے لیسن نمبر 10 دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس جو کہ ایک پوئم ہے، آج ہم اس کی اسیلو بیسڈ کویشچن آنسرز کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ کویشچن نمبر فرسٹ ہے ہو اترڈ دا پوئم نون ایز دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس کے نام سے جو مشہور نظم ہے اس کو کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا پوئم دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس واز ریٹن بائی ولیم ورڈزورتھ۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ نظم دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس کو ولیم ورڈزورتھ نے لکھی تھی۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 2 ہے واٹ از دا پوئٹ سجیسٹنگ دیٹ وی ویسٹ آور ٹائم آن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کیا تجویز کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت کن چیزوں پر ضائع کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ سجیسٹ دیٹ وی ویسٹ آور ٹائم آن ایکوائرنگ اینڈ اسپینڈنگ میٹیریل پوزیشنس۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ شاعر تجویز کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت مادی مال حاصل کرنے اور خرچ کرنے میں ضائع کرتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے اکارڈنگ ٹو دا پوئم وٹ آسپیکٹ آف نیچر ڈو وی فیل ٹو اپریشیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم کے مطابق ہم فطرت کی کون سی خوبصورتی کو یا کون سی سائڈ کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ تو اس کا آنسر ہے اکارڈنگ ٹو دا پوئم وی فیل ٹو اپریشیٹ دا بیوٹی اینڈ سگنیفیکنس آف نیچر۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ نظم کے مطابق ہم فطرت کی خوبصورتی اور اہمیت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے وٹ ڈز دا فریز وی ہیو گیون آور ہارٹس اوے امپلائی ان دا پوئم۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظم میں یہ جو فریز ہے جس کے معنی یہ ہے ہم نے دل دے دیے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا فریز وی ہیو گیون آور ہارٹس اوے امپلائز دیٹ وی ہیو لاسٹ آور کنیکشن ٹو نیچر اینڈ ہیو بیکم فوکسڈ آن میٹیریلزم۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ فریز جس کے معنی ہے ہم نے اپنے دل کو چھوڑ دیا ہے یا دے دیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فطرت سے اپنا تعلق کھو چکے ہیں اور میٹیریلزم یا مادہ پرستی پر زیادہ توجہ مرکوز کر چکے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے وچ نیچرل ایلیمنٹس آر مینشنڈ بائی دا پوئٹ۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے کن قدرتی عناصر کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ دا پوئٹ مینشنز دا سی دا ونڈز اینڈ دا مون۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے سمندر، ہواؤں اور چاند کا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا سی۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے سمندر کو کیسے بیان کیا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے دا پوئٹ ڈسکرائب دا سی ایز ریویلنگ اٹس بیوٹی ٹو دا مون۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے سمندر کو چاند پر اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے طور پر بیان کیا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے وٹ پریفرنس ڈز دا پوئٹ ایکسپریس ریگارڈنگ ہز اسٹیٹ آف بینگ۔ یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنی کیفیت کے بارے میں کیا ترجیح یا کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ ایکسپریسز اے پریفرنس ٹو بی اے پیگن ایڈہرنگ ٹو آؤٹ ڈیٹڈ بلیفس رادر دین بینگ ڈسکنیکٹڈ فرام نیچر۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ شاعر فطرت سے منقطع ہونے کی بجائے ختم شدہ عقائد پر قائم رہنے والے کافر بننے کو ترجیح دیتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سوال ہے وٹ ایکسپیرینسز ان نیچر ڈز دا پوئٹ وش فار۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر فطرت میں کن تجربات کی خواہش رکھتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ وشز ٹو وٹنس پروٹیس رائزنگ فرام دا سی اور ٹو ہیئر ٹرائٹن بلوونگ ہز ہارن۔ تو جواب کا مطلب یہ ہے کہ شاعر پروٹیس نامی دیوتا کو سمندر سے اٹھتے ہوئے اور ٹرائٹن نامی دیوتا کو اپنے ہارن میں پونکتے ہوئے سننا چاہتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈز دا پوئٹ فیل اباؤٹ ہیومینٹیز کرنٹ ریلیشن شپ ود نیچر۔ تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر فطرت کے ساتھ انسانیت کے موجودہ تعلق کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے؟
تو اس کا آنسر یہ ہے کہ دا پوئٹ فیلز دیٹ ہیومینٹی از ڈسکنیکٹڈ اینڈ آؤٹ آف ہارمونی ود نیچر. یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ شاعر محسوس کرتا ہے کہ انسانیت فطرت سے منقطع اور ہم آہنگی سے باہر ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ڈز دا پوئٹ یرن فار ان دا فائنل لائنز آف دا پوئم. یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظم کی آخری لائنز میں شاعر کس چیز کی تمنا کرتا ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ان دا فائنل لائنز آف دا پوئم دا پوئٹ یرنس فار اے ڈیپر کنیکشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف نیچر. جواب کا مطلب یہ ہے کہ نظم کی آخری لائنز میں شاعر فطرت کے گہرے تعلق اور سمجھ بوجھ کی آرزو کرتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.